صلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے 8 ارب کی آبادی میں سے بے شک ہمیں 2 ارب رکھا ہے لیکن اپنا ماننے والا بنایا ہے۔ اور دوسری بات کہ ان 2 ارب کے اندر ان لوگوں میں اللہ نے انتخاب کیا ہے کہ جو دنیا میں رہ کے دین سے جڑے ہوئے۔ دنیا آزمائش ہے، ہر انسان کو اس کا حصہ ملتا ہے، لیکن دین کے لیے رب کا چناؤ ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، اقتضاء ہوتا ہے۔ اس شکر کے بعد میں مشکور ہوں سب سے پہلے مرشد اول رہبر دو عالم سید الرسل امام الانبیاء، اس ہستی کا علیہ الصلاۃ والسلام کہ جس نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے، تبلیغ کے لیے صرف پسینے نہیں بہائے، خون بھی پیش کیے۔ پھر آپ کے تمام ان اصحاب کا، اہل بیت اطہار کا کہ جنہوں نے سنا تو کمال سنا، سینوں کے لاکروں میں محفوظ کرا، کاتب بن کے اس کی کتابیں کی، اس کو لکھا، حافظ و محافظ بن کے اسے اگلی نسل تلک، جیل تلک، جنریشن تلک پہنچایا۔ اور یہ چلتے چلتے آج میرے اور آپ کے علاقے مسرور کے اس خطے کے اندر الحمدللہ سینوں کے اندر ہے، دلوں میں ہے۔ یہ لوگ شکریہ کے اصل مستحق ہیں، ہمیں تو یہ چیز پلیٹ میں رکھ کے کتابی شکل میں تیار ملی ہے۔ پھر میں مشکور ہوں ان تمام لوگوں کا کہ جو انتظامی طور پہ اداروں کو چلاتے ہیں۔ جب پراپوگنڈا دہشت گردی کا ہے، خوف کا ہے، اور حکومتی طور پہ کوئی سرپرستی نہیں، کوئی بجٹ نہیں، تو بھاگ دوڑ کر کے وہ احباب جو ان اداروں کے سرپرست بنتے ہیں، دمے، درمے، سخنے، قولے، فعلے، عملے، شرکتے، کسی بھی اعتبار سے، اور وہ اساتذہ جو اس چراغ کو جلائے ہوئے ہیں، اور پھر ان والدین کا کہ جن والدین کا چناؤ اور انتخاب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے جگر گوشے کو رب کی کتاب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ بہت مشکل ہے کہ پسرور میں 100 گاڑیاں نکل رہی ہوں اور ان میں سے ایک بھی گاڑی کسی دینی ادارے کی نہ ہو، فجر کے ٹائم سوٹڈ بوٹڈ بچے جا رہے ہوں، اور ہمارے بچے تہجد سے پہلے اٹھ کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے گڑ گڑا کے اساتذہ کی شفقت اور محنت سے مسلوں پہ، چٹائیوں پہ بیٹھے ہل رہے ہوں، اور دنیا کہے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ مسلوں پہ ہل رہے ہیں، اور ہم ان کو دلاسا دے کہ بیٹا یہ چٹائی پہ زمین نشین جو بیٹھے ہیں، یہ فرش نشین، ان کا رابطہ عرش والے سے، اور جتنے سائنسی ٹیکنالوجی ادارے ہیں وہ سب کے سب زمین پہ بیٹھ کر کے زیادہ سے زیادہ سپیس تلک، خلا تلک، کہکشاؤں تلک، گلیکسیز تلک
تاروں کو کمندے ڈالنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا سفر ادھورا ہے کیونکہ وہ مخلوق تک پہنچے ہیں، خالق تک نہیں گئے۔ یہ شکریہ کے الفاظ ادا کرنے کے بعد میں مخاطب ہوں اپنی بہنوں سے، بالخصوص جن کو 2-3 میسج دیے جا چکے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی کچھ خاص مجبوریاں ہوتی ہیں۔ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قریب ہوں۔ یہ مجلس قرآن کی ہے اور قرآن کے حافظین اور محافظین کی ہے، تو اس میں ماؤں کا کردار بھی ہوتا ہے۔ جب مائیں آٹا گوندتے ہوئے، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے، ایام حمل کے دوران کتاب اللہ پڑھتی تھی، تو بچے ماں کے پیٹ میں وہ ماں کا سبق سن سن کے آدھے حافظ آتے تھے۔ اور آج ایک بڑی عظیم مجلس ایک بچے کے پروٹوکول میں، اعزاز میں ہدیہ تبریک کے طور پہ جو رکھی گئی ہے، تو اس میں یا تو رکھتے نہیں، اگر رکھی ہے تو اخلاقی فریضہ یہ بنتا ہے کہ آپ کی آوازیں بلند نہیں ہوں، کیونکہ سننا اہم ہے اور یہی کتاب اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں میں ایک گزارش کر دوں، آپ اس فنکشن کو معمولی نہیں سمجھے، حاضری کو یہ مت سمجھیں کہ چند لوگ ہیں۔ حضرت مفتی صاحب موجود تھے، بیٹے کا جب قرآن مجید کا فنکشن ہوا تو میں نے اسے باقی تمام چیزوں سے ہٹ کر کے کیا۔ میرے پورے خاندان میں شاید اس سے پہلے کوئی حافظ نہیں تھا، تو بچوں کی سوچ ٹوٹلی ہر فیملی میں یہی تھی کہ ہم نے فلاں ادارے میں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، فوج میں، سپاہ میں، ایئر فورس میں، ادھر ادھر یہ سارے سوچ تھے۔ بچے جیسے ماں باپ پوچھتے ہیں کیا بننا ہے تو مائنڈ بناؤ۔ آپ یقین کریں کہ ماؤں کا اس وقت شرکت کا انداز تھا کہ سارے میری فیملی کے چھوٹے بڑے بچے آئے، اور اگلے دن میرے گھر میں یہ میسج ملا کہ بچوں کو کیا کیا ہے آپ نے، کہ سب بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ بننا ہے جو حافظ شریم بنا ہے۔ دنیا میوزک کے مقابلے دکھاتی ہے اور کتنے اہتمام سے عبادت سمجھ کے ہمارا ہمسایہ ملک بیٹھا ہوتا ہے، پوری دنیا میں پھیلاتا ہے پروٹوکول۔ پوری دنیا میں جہاں بھی کسی میں ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو پیش کر کے ہیرو بنا کے لایا جاتا ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے، ساری دنیا کے پی ایچ ڈی اسکالرز اکٹھے کر لیے جائیں، ان کی ڈگریاں اکٹھی کر لی جائیں، ایک سائیڈ پہ رکھ دی جائیں، ایک سائیڈ پہ حافظ عثمان سفیان، اس بیٹے کی حفظ کی اکیلی ڈگری میری نظروں میں کل کائنات کی ڈگریوں سے بھاری ہے۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ ہر ڈگری نے موت تلک، جس ڈگری نے سکرات کے لمحات سے لے کے موت سے گزر کر کے نہلانے تلک، کفنانے تلک، جنازے تلک، پھر قبر میں اتارنے تلک، قبر سے مابرا اگلے 10 جہان جو ہیں ان جہانوں میں کام آنا ہے، اسے کہتے ہیں قرآن۔ اور یہاں میں یہ بھی ذکر کر دوں، ساری دنیا میں شور اٹھتا ہے، ڈنمارک والوں نے قرآن جلا دی ہے، فلاں نے ایسے کر دیا ہے۔ سر جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کرنے سے قرآن ہار جائے گا؟ یہ قرآن کی جیت ہے، ہار نہیں ہے۔ جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ آئے اور مخالف اوچھے ہتھ کنڈو پہ اتر آئے، اور اس کے باوجود بھی میرے قرآن کی تربیت، یہ حافظ سفیان صرف ایک مثال ہے، پوری دنیا میں میرے محبوب کے آپ دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے گئے، ایک بھی مجھے دیہاتوں میں ملک کا کوئی خطہ نہیں جو میں نے چھان نہیں مارا۔ دیہاتوں کے اندر جا کے بھی اجنبی اور ان پڑھ لوگوں کو، جنہیں الف لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، ان کو بھی ملا۔ اس غیر گزرے کلمہ پڑھنے والے نے بھی کبھی کسی پیغمبر کو گالی نہیں دی، کیونکہ وہ ہمارے نبی کو گالی دے رہے ہیں تو ہم جواب میں ان کے اس کسی بڑے کو گالی دے رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا کا اصول ہے جب کوئی میرے بڑے کو برا کہے گا تو جواب میں مجھے برا کہنا ہوتا ہے، بدلہ تو ہے، بنتا ہے۔
لیکن ایک گئے گزرے دکیا نوسی دیہاتی کسی جاٹ نے کسان نے بھی مد مقابل آ کے عیسیٰ علیہ السلام پہ یا موسیٰ علیہ السلام پہ انگلی نہیں اٹھائی. یہ تربیت ہے قرآن کی میرے مدارس کی، اور یہ سبق ہے رواداری کا جو میرے مرشد نے پڑھایا ہے. ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے. ہم شاید بدلے میں تیری تورات نہیں جلائیں گے، باوجود کہ تحریف شدہ ہے، معرف ہے. ہم بدلے میں اناجیل اربع کے کسی ایک پیپر کو بھی ہم اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، ماننے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، نہ قرآن نے یہ تربیت کی ہے نہ مصطفیٰ کے فرمان نے کہ ہم ان کو جلائیں گے. یہ تمہاری بھول ہوگی. تمہارے ان رویوں سے نہ قرآن ختم ہونا ہے، نہ حافظ قرآن ختم ہونے ہیں، نہ محافظ قرآن ختم ہونے ہیں. یاد رکھیے ہم نے جواب کیسے دینا ہے. میں اس کی پہلی مثال دینے لگا ہوں اپنے بیٹے سے، اسی مجلس میں موجود ہے. یہ ابھی پیدا ہوا تھا اور میں نے اس کا نام حسین فائنل کر لیا تھا، شیخ ابن عثیمین کے نام. اس سے بڑے کا حشیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داداؤں میں سے جناب ہشام کے تصغیر پہ لے کر کے آیا کہ سخی تھے. موجود ہے، اللہ کا شکر اس مجلس میں. اس سے بڑے کا نام شیخ سعود الشریم کی نسبت سے شریم رکھا. یہ جب چھوٹا بیٹا پیدا ہوا، میں ابھی ہاسپٹل سے نکلا ہوں تو طائف سے فون آ گیا. میں نے سنا تو کہنے لگے کیا ہو رہا ہے، بتایا تو کہنے لگے کہ ہم ایک احتجاج میں شریک ہیں. طائف کے چوکوں چوراہوں میں 65,000 لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کی خاطر آج ہم نے ایک منفرد کام کیا. میں نے کہا آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ شاید ہمارے احتجاج جیسا ہی ہوگا. کہنے لگے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ لوگ اس میں محمد سے گھبراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت کیوں موبائل پہ جب آپ کچھ لکھتے تھے محمد تو وہ پورا شو ہی نہیں کرتا تھا، اور مخالف نے بولا تھا کہ ہم اس میں محمد مٹا دیں گے کمپیوٹر پہ، موبائلوں میں. 65,000 آدمی وعدہ کرتا ہے، میری مائیں بہنیں بھی سنیں، بیٹیاں سنیں، نوجوان سنیں، کہ ہم نے وعدہ کیا ہے رب نے جب بھی اگلا بیٹا دیا ہم نام محمد رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے پیغمبر نے خود حکم دیا ہوا ہے، اجازت دی ہوئی ہے کہ میرا نام رکھو. اور کتنے عظیم ائمہ ہیں جن کا نام محمد. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار لوگوں کا نام محمد. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے عظیم شاگرد ہیں جن کی موطا امام محمد کے نام سے معروف ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا نام کیا ہے؟ محمد. یہ میں نے صرف 2 مثالیں، وقت کم ہے. یہ بڑے نام. تو میں نے بھائی کو کہا کہ ذرا فون بند کریں. کہنے لگا بات تو پوری سن لے میں نے جس مقصد کی. میں نے کہا بعد میں کرتا ہوں، پہلے فون بند کریں. انہوں نے فون بند کیا، میں اندر گیا اور اہلیہ کو کہا کہ ہم نے بیٹے کا نام محمد فائنل کر دیا. کہنے لگے اچانک کیا ہوا؟ تو بتایا الحمدللہ. آپ سوچ نہیں سکتے 24 گھنٹے گھر کے اندر کچھ نہ ہو، میرے نبی کا نام زندہ ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جس نیت سے، جس ارادے سے، انما الاعمال بالنیات تو ہے، واللہ من وراء القصد، تیری سوچ کے مطابق بات بنتی ہے. انا عند ظن عبد بی، رب کا فیصلہ ہے کہ میرے بندے تو جیسا میرے بارے میں گمان رکھ میں تیرے ساتھ ویسے کروں گا. اگر میرے پیغمبر کا نام گھر میں گونجتا ہے تو انشاءاللہ کام بھی دنیا میں گونجے گا. یہ قرآن کو جلانا چاہتے ہیں. اللہ نے قرآن کے صفوں کی کہیں حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اچھی طرح سن لو، قرآن کو کاٹو تو کٹ جاتا ہے کینچی سے، پانی میں برک بھگو تو بھیگ جاتا ہے. اللہ نے وعدہ نہیں کیا اس کو آگ لگاؤ تو کاغذ آگ پکڑتا ہے. یہ رب نے اس کی اس طرح حفاظت کا وعدہ نہیں لیا. اس کے غلاف کو بھی آگ لگتی ہے. پھر کیا مطلب ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے ذکر کا ذمہ لیا ہے. ذکر کیا ہے؟ ذاکرہ سے. ذاکرہ کیا ہے؟ میموری ہے. میموری کیا ہے؟ محفوظ کرنا ہے. کون کرے گا محفوظ؟ جو اچھی طرح پہلے عقیدہ رکھتا ہوگا کہ اس کی عظمت کیا ہے، یہ دلیل کیا ہے، وکیل کیسا ہے.
تیری دنیا بھی بنائے، سارے معاملات پڑھائے، کیا کرنا ہے حکم بتائے۔ میں بھی موٹر وے پہ تھا، جگہ جگہ پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، سپیڈ اتنی کر لیں، ایسے کر لیں، ٹائر کمزور یوز نہیں کریں۔ تو قرآن کے بارے میں تو رب نے تعارف ہی یہی کروایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آگے کیا کہا ہے؟ ھدی للناس۔ تم شاہراہ مستقیم پہ چڑھ کے جنت کی طرف رواں دوا ہو تو یہ راستے میں ایک ایک موڑ کی رہنمائی کرے گا، بتائے گا کدھر جانا ہے۔ ھدی للناس، جس میں انسانیت ہوگی، رہنما بن کے آگے کھڑا ہو جائے گا۔ وبینات من الہدی، یہ کوئی اندھی سڑک نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا موٹر وے پہ کیا ہے، عام سڑکوں سے کیا فرق ہے؟ آئی کیٹ لگی ہیں، چمک دمک ہے، سٹیکر لگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ریفلیکشن پوری جگمگ کرتی ہے۔ یہاں آپ نے مڑنا ہے یا سپیڈ سلو کرنی ہے، یہاں انٹرچینج ہے، یہاں ایسے ہے۔ وبینات من الہدی، چمک دمک زرق بھرک آپ کو جنت تلک لے جا کے جب تک نہیں چھوڑے گا، راستے میں اندھا پن کر کے جو ہے یہ نہیں کہ ادھر ادھر۔ اور جس نے چھوڑا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ 6x6 کے ڈیلے ہونے کے باوجود بھی قبر سے اٹھتے پہلے لمحے رب اندھا کر دے گا، کیونکہ یہ دنیا میں اندھا بن کے رہا ہے اور اس رب کو نہیں جان پایا۔ دیکھ نہ سکنے والوں کو خواب دکھانے والا وہ کہ جو اندھوں کو خواب دکھا دیتا ہے، اسے بیناؤں کو قرآن نہیں نظر آیا۔ تیسری چیز، بینات من الہدی کے بعد والفرقان۔ یہ فرقان کیا ہے؟ میں کہروڑ پکا سے فیصل آباد سے جا رہا تھا، بہاولپور جانا تھا، اس روٹ پہ میں پہلی دفعہ تھا۔ سڑکیں دو ہو گئی، فرق پڑ گیا ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا، روڈ دونوں ایک جیسے۔ اب یہاں کون بتائے کہ مجھے کدھر جانا ہے؟ اٹکل پچو لگاؤں آئیڈیے سے، اندازے سے؟ ممکن ہے سفر ڈبل پڑ جائے، غلط راستے پہ چڑھے ہو تو پہلے یو ٹرن سے موڑاؤ، وگرنہ ہر قدم منزل سے دور کرے گا۔ یہی قرآن کرتا ہے۔ خیر میں نے گاڑی روک لی، دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں، مجھے ایک نا جھونپڑی سی کلی سی نظر آئی، اس میں آگ جل رہی تھی۔ میں اس طرف کو ہوا اور آواز دی، سریکی ایریا ہے۔ میں کہا بیرا کون ہے؟ کہ جی کیا دی؟ میں کہ یار میں بہاولپور بننا پاسے تھی، نشے میں تھا بیچارہ، لیکن اس کے ایک اشارے نے فرق کر دیا کہ مجھے لیفٹ نہیں جانا، مجھے رائٹ مڑنا ہے۔ والفرقان، قرآن بتائے گا، سامنے باپ ہے ماں ہے، اف نہیں کرنی۔ قرآن بتائے گا تیرے سے بڑا ہے حیا کر۔ قرآن بتائے گا حلال ہے تو کھا لے۔ میرا دل نہیں کر رہا، قرآن کہتا ہے کوئی بات نہیں، چیز حلال ہے، کلو حلالا طیبا۔ دل نہیں مان رہا تو چھوڑ دیجیے۔ دو ہی چیزیں ہیں، حلال بھی ہو، دل بھی مانے۔ بچے پہ ماں زبردستی نہ کرے۔ ڈاکٹر نے بولا ہے انڈا کھلاؤ، بچے کے اندر کا ڈاکٹر اور سینسر کہہ رہا ہے کہ نہیں انڈا نہیں دل کر رہا، زبردستی مت کرو، یہ کہہ کر دے گا، بعد میں کہو گے کہ ایسے ویسے ہے، رب نے بھی تو کچھ اندر حساب رکھا ہے۔ دوسری مثال لو، والد محترم ہیں، آخری سانسوں پہ ہیں، ماسک لگے ہوئے ہیں، باہر کا ڈاکٹر پانی سے روک رہا ہے، تیرے رب نے جو اندر الحکیم نے حکمت بھرے سینسر لگائے ہیں وہ پانی مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ ہے اندر، سارے روک رہے ہیں پانی نہیں دو۔ جاتے ہی میں نے سب سے پہلے ماسک سائڈ پہ کر کے پانی دیا، یوں والد صاحب کے دونوں ہاتھ اٹھ گئے، بیٹا جب سب نہیں دے رہے تھے تو نے دیا، یار جا اللہ تو اندر بھی تو کچھ ہے نا، تیرے رب نے بھی تو حکمتیں رکھی ہے۔ ساری دنیا من کر روک رہی ہے، تیرا من کر رہا ہے، یہاں مان اپنے من کی۔ قرآن بتاتا ہے، سب کہہ رہے ہیں بہت اچھی ڈش ہے، میرے مصطفیٰ کے سامنے آئی ہے، پوچھا اور کہنے والے میزبان نے کہا محبوب آپ کے لیے بنائی ہے اسپیشلی۔ پوچھا کیا ہے؟ آپ نے لقمہ بھی لے لی ہے، کہا ذب ہے، سانڈا ہے، اس علاقے کی معروف ڈش ہے، آج بھی چلتی ہے، مہنگی ترین۔ میرے مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نے لقمہ رکھ دیا، ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، پوچھا محبوب حرام ہے؟
کہا حرام نہیں ہے لیکن ہم اس کے کھانے کے عادی نہیں ہیں، ہمارے علاقے میں یہ ڈش چلتی نہیں یا میرا من نہیں کر رہا۔ مسئلے حل ہوئے کہ نہیں؟ حضرات پیاز ہے، شارح قرآن نے کیا بتایا؟ کھاؤ جیسے دل کرے، لیکن جس نے کھایا ہے اور کچا کھایا ہے فلا یقربن مصلانا، مسجد کے قریب نہ ہے۔ کیوں؟ کہ سمیل آئے گی، اور میرے محبوب کو سمیل پسند نہیں تھی، خوشبو پسند کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے بتاتا ہے، رائٹ لیفٹ بتاتا ہے، حق اور باطل میں فرق بتاتا ہے، جنت کی راہوں کو نمایاں کرتا ہے، ایک ایک چیز بتاتا ہے۔ تو ان کفار کے جلانے یا کاٹنے سے یہ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ درخت ہے کہ جسے کاٹا تو جا سکتا ہے، جڑوں سے اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ اور میرا ایمان ہے جس درخت کو اوپر سے کاٹ بھی دو، جڑیں نیچے ہوں، تو وہ جب نئے طور پہ آتا ہے تو اس کی کونپلیں اور شاخیں پہلے سے کہیں زیادہ حسن اور جمال اور وقار اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آتی۔ کر لینے دو ان کو، کیا کریں گے؟ غیرت ایمانی اپنی جگہ، وہ عامر شہید اپنی جگہ، تیری میری حفاظت کی اندر کی تڑپ اپنی جگہ۔ سچ بولا ہے، سب حافظ تو نہیں لیکن محافظ انشاءاللہ قرآن کے سبھی ہیں، مانا۔ لیکن اصل حفاظت جو ہے اس کی طرف لوٹیں۔ ان بیچاروں کی پتہ ہے ماں کیوں مر جاتی ہے؟ ہر سال ایسے کیوں کرتے ہیں؟ میں ایک سروے کر رہا تھا 3 سال سے لے کے، بلکہ میں تو 3 سے بھی اب نیچے لے آؤں، 3 سال چلے، میں لمٹ رکھ لیتا ہوں، 3 سے لے کے 135 سال تک کے حافظ، قرآن پڑھنے والے محافظ میری ان آنکھوں نے اس عمر میں دیکھے۔ پچھلے سال جو ریکارڈ توڑا گیا پوری ورلڈ کا، کتنے سال کے بچے نے توڑا ہے یاد ہے؟ پچھلے سے پچھلے سال 6 سال کی بچی نے قرآن حفظ کیا ہے۔ سینے کے لاکر میں 30 پارے، 114 سورتیں، تیرے میرے علاقے کے مطابق جو ہماری آیتوں کی نمبرنگ ہوئی ہے، یہ جو ہمارے پاس مصحف الکوفی ہے، 6236 آیات، شامی کے مطابق 6666، اس بچی نے سینے میں محفوظ کری۔ ساری دنیا پریشان ہے تورات کو لے کے، انجیل کو لے کے، ان کے ہاں بڑے بڑے ذہن ہیں، حافظے ہیں، ذاکرے ہیں اور بڑے بڑے دعوے ہیں، ہم یہ کر گئے وہ کر گئے، لیکن ان کے پاس 10 سال تلک کوئی کتاب کا حافظ نہیں ملتا۔ اور مجھے کہیے کتنے چاہیے، ہم پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے اصل حفاظت کہ 70 سال کا بزرگ اس سال مصلی سنا رہا تھا، اور پیچھے 7 سال کے بچے کو الحمدللہ ہم نے بطورے، جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ سامع۔ یہ 70 سال کے بزرگ کے تجربے کو جنہوں نے 50 سے اوپر مصلی سنائے ہوئے، ایک آیت میں تھوڑا سا مشابہ لگا ہے، تھوڑا سا، وہی بریک لگوا دی ہے کہ ذرا سے پہلے درست کرو تو آگے چلو، نہیں تو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس بزرگ نے 4 دفعہ پیچھے ہٹ کے پھر صحیح کیا ہے، اور سلام پھیر کے بچے کو برا بھلا نہیں کہا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، میرا اتنا تجربہ، یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ حفاظت کہاں سے مثال لاؤ گے؟ بچے کو پکڑا، گلے لگایا، منہ ماتھا چوما، شکریہ ادا کرا، اور اللہ کی طرف انگلی اٹھا کے کہا اللہ گوار ہے کہ ہم نے ایسی اپنی بہت تیار کی ہے کہ جو 70 سالہ بزرگی کو نہیں دیکھ رہی، تیری کتاب کی زبر زیر شد مد کی حفاظت کو دیکھ رہی۔ یہ ہے اصل حفاظت۔ آئیے میرے ساتھ، دنیا مقابلے میں کھڑی ہے، بہت کچھ مقابلے کرتی ہوگی، فلاں نے جی یہ بنا لیا وہ بنا لیا، اپنی کسی کتاب کا حافظ لا دیں 10 سے 20 سال کے عشرے کا، مجھ سے پھر مانگے، میں اکیلے پسرور سے مہیا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ 20 سے 30، 30 سے 40، 40 سے 50، 50 سے 60، 60 سے 70، 70 سے 80، 80 سے 90، 90 سے 100۔ آپ کہیں گے کچھ زیادہ نہیں ہو رہا؟ نہیں جی ابھی زیادہ نہیں ہو رہا، ابھی وہ چل رہا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے۔ پھر 120 سے 130 سال کی عمر کے حافظ و محافظ، 135 سال کے عمر کے بزرگ شیخ حیات لاشاری میرے استاذ،
گھمن والا سندھ کے اندر حیدرآباد میں اس مدرسے میں گوڈے بھی سلامت، موڈے بھی سلامت، دیدے بھی سلامت. اور جب ان کے ساتھ بات چلی، کتاب اللہ کے ساتھ ان کا پیار دیکھا، ابھی ان کی بڑی بہن زندہ، یہ شیخ حیات لاشاری، رب نے اس زمین میں مجھے اپنی اس 50 سالہ زندگی سے پہلے وہ موقع دکھایا کہ جب رب نے قرآن کے محافظ اس دور میں بھی، اور جہاں سے مرضی سن لو جیسے سن لو. سر جی جہاں کمپیوٹر فیل ہو جاتے ہیں نا، وہاں رب ان بچوں کو جو آپ کی طرح میری طرح روٹی کھاتے ہیں، اسی دھرتی میں پلے ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ کفر سے نہیں ہو رہا. اس لیے کہتے ہیں کہ کتاب کو جلا دو، اس کو بھگو دو. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کو بہت سارے لوگوں نے سازش کر کے جادو کے نام پہ، جادوگر تب تک جادوگر نہیں بنتا جب تک دائیں پاؤں کے نیچے 10 پارے نہ باندھے. اندر کی بات آپ کو شاید ان چیزوں کا علم نہ ہو. ایمان خارج کروانے کے لیے وما کفر سلیمان کی جب آیات پہ آتے ہیں، آگے چل کے پتہ چلتا ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ ہوتا ہے کفر. یقین کروانے کے لیے اتنا چلا کاٹ، فلاں علاقے میں جا، بائیں پاؤں کے نیچے آخری 10 پارے باندھ، درمیان والے 10 پارے نیچے رکھ کے اوپر پیشاب اور پخانہ کر، پھر تمہیں کچھ سکھائیں گے. اسے گٹروں میں پھینکا گیا. سر جی اسے بہت گندے نالوں کی نظر کیا گیا. دشمنوں نے دشمنی میں کیا کچھ نہیں کیا. شاید کہ عرب کے قرآن مخالف وہ نہ کر سکے جو آج کا مخالف اپنی ٹیکنالوجی کے عروج پہ جا کے کر رہا ہے خوب سے باتیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے قرآن مجید کی حفاظت کم ہو گئی ہے؟ اتنے ہی ہر سال حافظ بڑھ جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. آپ نے دیکھا شاید کہ قرآن کو یوں حرکت کر کے سویڈن، جس نے کبھی اوپن مجلس میں مسلمانوں کا اجتماع نہیں دیکھا تھا، اس نے وہ اجتماع بھی دیکھا، وہ اکٹھ بھی دیکھا، وہ سارے سین دیکھے، سینے کو ٹھنڈک ملی. حضرات قربانیاں تو ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، شیخ صاحب آپ سے مجھ سے پہلے مفتی صاحب فریاد کا ذکر کر رہے تھے. اللہ کو اپنے بندوں سے شکوہ ہے. قرآن رب کی صفت ہے، یہ مظلوم نہیں ہے. اللہ مظلوم نہیں. ایک بات یاد رکھیں، ماہر القادری نے کمال لکھا، لیکن نہ کبھی رب ہارا ہے نہ رب کی کوئی صفت ہارے گی. یہ بات یاد رکھنا. نہ کبھی رب ہارا ہے. نمرود آئے، قارون آئے، فرعون آئے، حامان آئے، ابو جہل، ابو لہب آئے، تیر اوپر چلائے گئے، بڑا کچھ ہوا، لیکن تیرے رب کا کبھی عرش نہیں کو ہلا پایا. تیرا رب جب جس کو چاہے اذا زلزلت الارض زلزالها ہلا کے رکھ دے. امن جعل الارض قرارا، کون ہے جو زمین کے فٹ بال کو پانیوں پر رکھ کے پھر جو ہے وہ بیلنس رکھتا ہے؟ یہ صرف اللہ ہے. ساری دنیا کے کفر مل کے اکٹھے ہو کے، ٹیکنالوجی مل کے، کتاب اللہ کے سارے مصحف بھی اگر ختم کر دینا، کتنے سینے ختم کریں گے، کتنے میموریز کو ختم کریں گے، کتنے دماغ ختم کریں گے. یہ انشاءاللہ نہیں مرنے والے جب تک آخری ذہن میں زبان پہ اللہ 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 کا لفظ. قرآن بھی سلامت، رب کی صفت یہ تو قائم ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی، یہ ختم ہونے والی نہیں. اس کے ساتھ میں نے یہ آج موضوع کیوں رکھا ہے؟ شاید میں قرآن کی عظمت پہ کچھ اور حوالے سے کہتا، میں احادیث کو، آیات کو لے کے آتا، میں فضائل میں والدین کے وہ تاج. آپ نے تو کہا ہے نا کہ حافظ کے والدین کو تاج ملے گا، اتنا ہی پڑھا ہے، اتنا ہی پڑھا ہے نا. قیامت کے دن حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، صرف اتنا پر سنا ہے. سر جی میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جو اس روایت کو لے کے 5 سال بیٹھے رہے ہیں کہ یہ تاج کیسا ہوگا. قرآن مجید نے تو اتنا کہا ہے نا، کل اہن المنفوش، پہاڑ روئی جیسے جو پنجے سے نکلی ہے. انہوں نے اس کے اوپر بیٹھ کے 7.5 سال ریسرچ جاری رکھ کے آپ کے پاکستان ہتار کے اندر پتھروں سے روئی بنائی جا رہی ہے. وہ اس کو اس انداز میں پڑھتے ہیں. ہم صرف فضیلت تک شاید لے آتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کا یہ فضل، اس کی فضیلت، اس کی مرتبت، اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی شان وہ اپنی جگہ.
لیکن ان کا نظریہ کیا ہے؟ کیوں جلتے ہیں وہ حافظ سے؟ کیوں جلتے ہیں وہ قاری کتاب سے؟ کیوں جلتے ہیں وہ مدارس سے؟ کیوں نہیں وہ آپ کو بجٹ رکھنے دیتے آپ کی حکومتوں کو؟ کیوں اس کے اندر وہ ایک روپے کیوں اس سے دور کرتے ہیں؟ وہ حیران ہے کہ ہمارا تو جہنم میں جائے گا، اور ان کا حافظ جو کتاب اللہ کا حافظ ہے اس کے ابو اور ماں باپ کو کانووکیشن میں شاید دنیا اوپر نہیں چڑھنے دیتی اس سٹیج پہ، اور یہ قیامت کے دن سب کے سامنے سٹیج لگا کے ماں باپ کو بلا کے جو تاج دیا جائے گا نا، اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ یہ ذرا سنیے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر اس وقت جو سورج ہے 9 سیاروں کے ساتھ 27 چاندوں کے ساتھ ہے، نظام شمسی ان گنت کہکشاؤں کے ساتھ ہے۔ یہ جو سورج کے گرد ستارے گھومتے ان میں سے صرف ایک مشتری کی بات کرتا ہوں۔ اس مشتری میں ہماری جو زمین ہے اس جیسی 1300 زمینیں ڈالی جا سکتی ہیں۔ 1300۔ یہ بوتل ہے نا، اس میں پانی کے کتنے قطرے ہم کہہ سکتے ہیں؟ ویسے تو پانی کی ایک بوتل ہے، قطرے گنے تو کتنے ہوں گے؟ زمین وہ کہ جس کو اللہ نے چیلنج کرا سورہ الرحمن میں، جنوں انسانوں آؤ ملو، زمین اور آسمان کے اقطار سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ اتنی بڑی زمین، 1300 زمینیں اکیلی مشتری میں، اور اس مشتری جیسے 1000 اور سیارے آ جائیں یہ سارے مل کے سورج میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ اتنا بڑا ہے سورج، اور سورج جیسے 4 کروڑ سورج اور آ جائیں تو آسمان پہ جو ترنگڑ ستارے ہیں 3 لائن میں ہوتے ہیں، اس کے درمیانی سیارے میں 4 کروڑ سورج داخل ہو سکتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن، یہ تو ایک میں نے معمولی سی ان کی سوچ بتائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو تاج پہنایا جائے گا نا اس میں ایسا ایسا ہوگا کہ نظام شمسی پورا اس کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ یہ جو لائٹ لگی ہے نا، اس کے سامنے میری آنکھ شاید نہ ٹک پائے، آپ لوگوں کی زیادہ نہ ٹکے، ہماری تو پھر بھی، ہم میڈیا کے لوگ ہیں، دن رات اس کو فیس کرتے، ہماری نظریں جم جاتی۔ آپ ٹکائیں تو اتنی دیر شاید آپ کو بعد میں کچھ نظر بھی نہ آئے۔ پورا نظام شمسی اس ایک نگ موتی جو حافظ کے والدین کو دیا جائے گا اس کے سامنے شرمندہ ہوگا، نظریں نہیں ملا سکے گا، پھر حافظ قرآن کی شان کیا ہوگا؟ سوچیے، ماں باپ کی عزت اور آبرو۔ یہاں مجھے دوسری مثال بھی دینی ہے جی۔ حافظ کا مقام آپ کے ہاں کیا ہے؟ پسرور میں نے ابھی جب انٹر ہو رہا تھا، شیشہ کھول کے کسی سے راستہ پوچھے نا تو 2-3 لفظ ہوتے ہیں، مولوی صاحب، صوفی جی یا حافظ صاحب۔ 3 لوگوں نے بولا حافظ جی کدھر جا رہے؟ حافظ جی۔ یہ حافظ کیا ہے؟ مذاق ہے، یہ استہزاء ہے، یہ ہم اس کو بڑا لائٹ اور ہلکا لیتے ہیں۔ کسی بھی نبینے کو دیکھ لیا حافظ جی کی حال ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جو نبینہ ہے اندھا ہے وہ حافظ ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ حافظ اندھے ہوتے ہیں، بس انہیں پڑھنا آتا ہے، اسے کوئی آگے اندر کیا ہے کوئی خبر نہیں۔ بھائی ویسے نہیں ہے، تیرے رب نے جو وعدے لیے ہیں وہ دیکھ۔ میں پہلے رشیا کی بات کر لوں، پھر ذرا جنت کی طرف چلتا ہوں اور قرآن کی عظمت۔ میں 1994 میں ایک حج کے ٹرپ پہ تھا، 94 ملکوں کے ہم اسٹوڈنٹس اکٹھے تھے۔ میرے ساتھ جو بالکل بیٹھا تھا وہ رشین اسٹیٹ کا تھا، باسم نام تھا، اور جب اس نے تلاوت شروع کی تو عرب، وہ حرمین کے قرائے کرام کے لہجے میں تھے۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ تم رشیا سے نہیں ہے؟ کہنے لگا جی۔ تو میں نے کہا تجھے قرآن کیسے یاد ہے؟ وہاں تو عربی کے ایک لفظ پہ لوگ مار دیتے تھے، جیلیں ہو جاتی تھی۔ اس نے بتایا، کہا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ان کی مکاریاں اپنی جگہ، تیرے رب کے فیصلے اور فراز تھے، وہ اپنی جگہ اور تدبیریں کمال تھیں۔ کہتے تھے کہ جن مسجدوں میں انہوں نے گدے گھوڑے باندھے تھے نا، ہمارے اساتذہ، مشائخ، حفاظ، شیوخ الحدیث، مفسرین اور محدثین نے انہیں گھوڑوں اور گدوں کا کھرکنا اور لید اٹھانے اور ان کو جو ہے وہ گھاس پھوس دینے کی ڈیوٹی اور لے لی تھی، نوکری کہہ لیں، جاب کہہ لیں، اور بڑی گھٹیا تھی کہ جہاں تمہاری مسجدیں تھی آج ہم نے گھوڑے اور گدے باندھے، جہاں تمہارے قرآن ہیں ہم نے وہاں لید رکھوائی ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے اپنی تدبیریں کی۔ تو ہم جیسے آپ حال میں بیٹھے نا، اس بچے نے بتایا، یقین کریں اس وقت سے دل اش کر اٹھا۔ کہتے جی ہمارے اساتذہ زمین پہ بیٹھے ہوتے، رمبا پکڑا ہوتا جیسے نا ہم گھاس نکال رہے ہیں،
اور ایک دوسرا لائن میں بیٹھے ہوتے، ادھر طالب علم ہے، استاذ جی نے انگلی کا وائٹ بورڈ، انگلی کا چاک بنایا ہے یا پین پینسل جو بھی کہہ لیں مارکر، اور زمین کا بورڈ بنایا ہوا ہے، اس پہ لکھتے الحمد، اور ہمیں الف لام ہا میم یہ پڑھا کے سکھا کے، ادھر سے ان کی بھی اپنی کمپنیاں تھی، خفیہ تنظیمیں تھی، اور ہماری بھی جگہ جگہ پہ کوئی گھوڑے کو مالش کر رہا ہے، کوئی پالش کر رہا ہے، کوئی کرکنا کر رہا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ کب کوئی آئے اور وہ جگہ مٹا دی گئی، اوپر گھاس جو ہے وہ ڈال دی گئی۔ یوں کہتا ہے میں نے پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تلک ایسے ہی اس استبل میں یاد کرایا۔ سر جی تیرے رب نے ایسے ہی نہیں کہا کہ کائنات کا سب سے اچھا حافظ اللہ ہے؟ اللہ نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، وعدے پورے کرنے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے کیا لیا ہے، ارادہ کیا کیا ہے۔ کہا جا رہا تھا نا سر جی اپنے بچوں کو دنیا میں جو مرضی دے دیں، لیکن رب کے لیے وہ ضرور دیں جو آپ کی آخرت میں اور ان کی آخرت میں اگلے 10 جہانوں میں کام آئے۔ یہ تو دنیا ہے، فانی ہے، کل کا پتہ نہیں ہے۔ 15 کروڑ دے کر کے لوگ اس کو جو انجوائے کرنے جاتے ہیں تو موت کے منہ میں جا بیٹھتے ہیں، واپس ان کے لیے لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا کرو تم پہلے چلے جاؤ تو یہ پیچھے صدقہ جاریہ، یہ پہلے چلے جائیں تو تمہاری آخرت کا توشہ بن جائے۔ جنت میں انہیں ملے گا کہ آئیے میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا سنا ہے کہ جنت میں کیا ملے گا حافظ کو؟ ایک ہی حدیث سنی ہے نا، حافظ سے کہا جائے گا اقرا، پڑھتا جا پڑھتا جا۔ آگے ایک لفظ ہے، آتا ہے کسی کو؟ عوام میں سے پوچھ رہا ہوں، علماء تو ماشاءاللہ نہیں پتا۔ اتنا پتا ہوگا کہ پسرور کے اندر ڈبل منزل، ٹرپل منزل، زیادہ سٹوریز کس کی ہیں۔ جنت کے اندر حافظ کو کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر، الحمد سے پڑھ۔ ہر آیت کے بعد اس کا گریڈ اوپر چلا جانا ہے، ہر آیت کے بعد۔ یہ جملہ یاد رکھنا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں اگر 18ویں گریڈ میں ہوں نا تو 5-10 سال سوچتا رہتا ہوں کہ یار کب اگلے گریڈ میں جو ہے نا وہ پروموشن ہوگی، بڑے اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ لیکن حافظ کتاب اللہ، آپ کو اس کے یہاں رگڑے اور ہلنا تو یاد آیا، لیکن اس کی محنت، اس کی کاوش، تگو دو، ماں باپ کا پیچھے قربانی، اور پوری دنیا جب اس کو بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور اس نے اس کو چنا ہے، ساری دنیا کے سامنے رب 6236 یا 6666 جو بھی ان میں سے آتے ہوں، اتنے گریڈ ہیں اللہ کے عرش کے نیچے جنت میں حافظ کے لیے۔ جب اس نے دنیا کے سامنے یوں بلند ہونا ہے نا، گریڈ در گریڈ، آیت در آیت، تو پھر دنیا دیکھے گی کہ یار ماں باپ کو تو جو ملا ہے، جو اس کو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے۔ اور یہاں یہ بھی کہہ دوں، اگر قرآن پڑھ کے بھلا دیا نا، جس آیت پہ رک گئے شاید گریڈ بھی وہی رک جائے۔ جب تیاریاں ہوں نا تو پھر پوری ہوتی ہیں، لہذا حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، حفظ کر کے پھر حفظ کا حفظ اور اس کا محافظ بن کے پھر آگے کوشش کر کے اس کو سیکھ کے، پڑھ کے، جان کے، نالج، علم، معرفت، ادراک، افہام، تفہیم، دعوت، ابلاغ، یہ پھر ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اکیلی شادی کی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، بڑی مزیدار ہوتی ہے، اس وقت شاید لگتی ہو، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب ہر دن کے ساتھ پھر ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ یار پسرور سے نظر آتا ہے گجرانوالہ سے، جیلم سے اسلام آباد، اگلے دن پتہ کرتے ہیں جی وہ باہر چلا گیا۔ کیا ہوا جی؟ وہ قبول ہے کہہ بیٹھا تھا اس کو نبھانے کے لیے۔ اب تجھے جو حفظ کی ڈگری مل رہی ہے نا، اس کو نبھانے کے لیے تجھے کئی جہان آگے کا سفر کرنا ہے، اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی، اور اسی کی طرف توجہ دلا رہے تھے اساتذہ۔ میں اللہ کا شکر گزار ہونے کے ساتھ بات کو ذرا سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں کہ مائیں بہنیں فخر کریں اس گھر کے اوپر، اس خطے کے اوپر، اس کالونی کے اوپر، اس گلی کے اوپر جہاں اللہ کی کتاب کا حافظ اور محافظ چل رہا ہو۔ اور یاد رکھیے اس میں برابر کے حصے دار ہیں وہ لوگ جنہوں نے 1 درہم، دینار، ڈالر، یورو، روپیہ یا 54-58 کا دور چلا گیا، لیکن اگر کہیں بھی کسی دور میں دیا ہے، جتنا اجر اس پڑھنے والے بچے کو ملنا ہے انشاءاللہ یہ اتنا اجر صدقہ جاریہ بن کے رب نے ان کے کھاتوں میں بھی ڈالنا ہے۔ آپ نیت کریں یا نہ کریں، ہمارے آباء و اجداد کو، اور خوش نصیب ہیں وہ مائیں، میں کہتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ قبریں
جو خود تو یاد نہ کر سکے، خود تو یاد نہ کر سکے، الہاکم التکاثر، لیکن ان کے بچوں نے یہ پڑھا اور یاد کیا، اور میرا رب اس کتاب کے صدقے سے انشاءاللہ اللہ کی اس صفت کا صدقہ، آپ کو پتا ہے کہ اللہ کو اللہ کی صفتوں کے واسطے دیے جا سکتے، اللہ تجھے تیرے علیم ہونے کا واسطہ مجھے علم عطا کر دے، اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ میرے بڑوں کی حفاظت فرما، اللہ تجھے تیرے حافظ ہونے کا واسطہ کتاب اللہ کی بھی حفاظت فرما، میری اولاد کی بھی حفاظت فرما۔ کر سکتے ہو کہ نہیں؟ سر جی اس کتاب کو اللہ کی صفت قرار دیا گیا ہے، تو رب کی صفتوں کے صدقے سے انشاءاللہ میرے رب نے زندوں کو بھی برکت دینی ہے، یہاں سے چلے جانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت اور آبرو دینی ہے، رفعتیں ملنی ہیں، درجات بلند ہونے ہیں، مقام اور مرتبے ملنے ہیں۔ اور آخری گزارش، بیٹے جب حفظ کر لینا یا بیٹیاں کر لیں تو ان کو بعد میں کسی ایسی چیز کے حوالے مت کر دینا کہ جہاں قرآن سنت اس کی ویلیو کم ہو۔ مثلا ڈاکٹر بیٹا، اس کے لیے ہم بیٹی ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، بیٹی انجینئر ہو جائے تو بیٹا انجینئر ڈھونڈتے ہیں، بیٹی حافظہ ہو جائے یا بیٹا حافظ ہو جائے تو ہم ان رشتوں میں ہی جڑے رہتے ہیں جو خاندانی طور پہ پھنسے ہیں۔ کوئی نہیں کوشش کرتا کہ بیٹا حافظ ہے تو اہلیہ بھی حافظہ مل جائے، تاکہ دونوں جس گلی میں رہیں وہاں قرآن کا نور پھیلے، دونوں کی برکت، محبت، محنت، دعوت، حفاظت، قد و کاوش، سائے پہم، ہم پھر وہیں جا کے پھنساتے کو تو ہونی تیری کجن نہ لی پامے گویا چکدا یا جو مرضی ہے۔ تو پھر آپ نے قرآن کی بھی عزت نہیں کی، حفظ کی بھی عزت نہیں کی، حفاظت کا بھی آپ نے وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کتاب اللہ کو اٹھا کے جا کر کے گوبر میں پھینکتا تو شاید آپ کو برا لگتا اور بڑی تکلیف ہوتی، لیکن آپ نے ایک بیٹی کو صرف اس حد تلک رکھ دیا ہے، قرآن کی حافظہ، کتب ستہ کی حافظہ، دین کا فہم اور افہام رکھتے ہوئے بھی پھر ساری زندگی اگر صرف روٹیاں پکانی ہے تو یہ فریضہ نہیں ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ کچھ اگلی بندگی بھی سیکھو۔ تو اس مقصد کے لیے اپنے ان بچوں کو عزت دینا، ویلیو دینا، ہم اپنی یونیورسٹیوں میں ان بچوں کو ویلیو دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہم بچہ انٹرویو کے لیے آئے تو ہم اس کو وہ نمبر نہیں دیتے، اگر حافظ آئے تو ہم اس کو پتا کتنے نمبر اضافی دیتے ہیں، ہے پتا؟ انٹرویو میں اس کی حفظ کی ڈگری کو الحمدللہ آج بھی ہم 10-20 نمبر باقیوں سے اضافی دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر میں باقی بچوں سے کچھ اضافی پروٹوکول دیا؟ نہیں نا۔ تو ان کو پروٹوکول بنتا ہے، یہ اصل میں رحمان کا پروٹوکول ہے، قرآن کا پروٹوکول ہے۔ باقی مجھے والدین کے بارے میں کہا گیا شان پہ، یارو ان والدین کی شان میں اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی زندگی میں تو بنتے ہی ہیں۔ والد صاحب سفیان کے کتنے سال ہوئے؟ 10-12 سال، کوئی معمولی بات نہیں ہے یارو۔ ایک مجلس یہاں لگی ہے، میرا ایمان ہے، میرا وجدان کہتا ہے رب نے فرشتوں کو بلا کے سفیان کے ابو کی بالکل شاید ایسی مجلس سجائی ہو کہ تو جس بیٹے کو چھوڑ کے آیا تھا، پیچھے ماں، بہن، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، جن نے بھی کاوش کی ہے وہ وہاں بیٹھ کے اگر اس فنکشن کو چلا رہے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں رب نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور قرآن سے بڑا پھر ذکر کیا ہے؟ اس ذکر کی حفاظت، اس کے محافظ اگر یہاں بیٹھ کے بڑے خوش ہیں کہ آج اس شادی حال میں بڑی عزت اور پروٹوکول سے اس بیٹے کو، تو اس بیٹے کو اگر ماں کی خوشیاں دیدنی ہیں، رشتہ داروں کی خوشیاں اور اساتذہ کی خوشیاں اور چہرے پہ چھلک رہی ہیں، وہ دیکھنے والی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ رب نے فرشتوں میں ابو جی کو اور ان کے پورے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے، ان کو اس کا پروٹوکول اور اعزاز اس سے نواز رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کے لیے توشہ آخرت بنائے، جو جا چکے ہیں ان کے لیے میرا رب اسے جو ہے وہ آخرت تلک جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنا دے، قبول فرمائے، اور اس بچے کی زندگی کو، اہل و عیال کو جو ہے وہ شمع بنا کے روشنی کے ساتھ، نور کے ساتھ معمور کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔